بسم الله الرحمن الرحيم. أخطاء أخرى في التلفظ. دعي عنك هذه العادة. دعي عنك هذه العادة. فالأخرى تقول لها هذه لهجة أردية فقولي العادة. دعي عنك هذه العادة بالتاء المربوطة. جيد. یہ اخطاء اخرى کچھ اور غلطیاں ہیں فی تلفظ میں. جب ہم عربی کو بولتے ہیں تو اس وقت کچھ اس طرح کی غلطیاں عام طور پر کی جاتی ہیں. ان میں سے پہلی غلطی یہاں لکھا ہے داعی عن کے هذه العادت. اپنے آپ کو اس عادت سے دور رکھے. داعی عن کے هذه العادت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس عادت سے دور رکھے، اس عادت کو چھوڑ دے. تو دوسری اس کو کہتی ہے کہ هذه لہجۃ اردیۃ، یہ اردو کا لہجہ ہے. فقولی العادہ، عادہ کہو، یعنی عادۃ بالتاء المربوطہ، ٹھیک ہے، تا مدورہ یا تا مربوطہ، اس کے ذریعے سے کہو. تا طویلہ یا تا مفتوحہ کے ذریعے سے نہ کہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فلتکن فی قلبی کی شفقت الافضل ان تقولی شفقہ بالہاء عند الوقف. ٹھیک ہے، فلتکن فی قلبی کی شفقت، تو شفقت غلط ہوگا، شفقہ صحیح ہوگا. فلتکن فی قلبی کی شفقہ، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی ہوگا کہ آپ کے دل میں شفقت ہونی چاہیے کہ آپ کے دل میں شفقت ہو. الافضل ان تقولی شفقہ، افضل یہ ہے کہ آپ یوں کہے کہ شفقہ. فلتکن فی قلبی کی شفقہ بالہاء، ہا کے ذریعے سے، آخر میں ہا ہو، عند الوقف، وقف کی حالت میں. ہے تو تا، لیکن وہ تا وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتا ہے. اقصدی بعملی کی الجنہ، اقصدی بعملی کی الجنت، چونکہ عام طور پر جنت ہم کہتے ہیں اردو میں، تو اس وجہ سے کچھ لوگ جب عربی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقصدی بعملی کی الجنت، کہ اپنی اس عمل کی وجہ سے جنت کو تلاش کرو، جنت کا ارادہ کرو، یعنی جنت کی خاطر اپنا عمل کر لو. تو دوسری کہتی ہے لا تنطق هذه الکلمہ بالعربیۃ بتاء التانیث، کہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ عربی میں تا تانیث سے نہیں پڑھا جاتا، بل بالہاء عند الوقف، بلکہ ہا کے ذریعے سے وقف کی حالت میں. کیسے؟ اقصدی بعملی کی الجنہ. پھر اس کے بعد ہے افہمی هذه العبارت، تو عبارت کو عبارت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے عربی میں افہمی هذه العبارہ، بل قولی العبارہ بالتاء المدورۃ لا بالتاء التانیث. تانیث آخر میں لگا کر نہیں پڑھو، بلکہ تا مدورہ یعنی گول تا لگا کر اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کیف الصحت بخیر وعافیت، تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لقد شوہت العربیہ، آپ نے عربی کو بہت بدنام کر دیا. قولی، آپ کہیں الصحت والعافیت، کیف الصحت بخیر وعافیت، یعنی بالتاء المربوطہ، ٹھیک ہے. یہ جو بند تا ہوتا ہے، بندہ گیا، دونوں سرے آپس میں بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مربوطہ. ربط کا معنی ہے اربط، باندھو اس کو، تو یہ تا باندھی ہوئی تا ہوتی ہے. حل عندک حاجت یا معلمتی، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے میری معلمہ؟ تو وہ کہتی ہے لا تقولی حاجت، حاجت نہ کہیں، بل قولی حاجت بالہاء عند الوقف، بلکہ کہیں حاجہ. حل عندک حاجت یا معلمتی، یا پھر یوں کہے حل عندک حاجہ یا معلمتی، ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں پڑھیں گے تو پھر وقف نہیں ہوگا، یہاں وقف کا لکھا ہوا ہے، وقف یہاں پر نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر یا معلمتی کو شروع میں لگائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. شروع میں اگر یا معلمتی کہیں، یا معلمتی حل عندک حاجہ، تو پھر حاجہ پڑھیں گے. لیکن اب جس طرح لکھا ہوا ہے تو پھر پڑھیں گے حل عندک حاجت یا معلمتی، حاجت تا کے ذریعے سے.
اچھا اس کے بعد ہے حل وصلت الی بیتک بخیر و سلامت. بھائی بخیر و سلامت نہیں ہے بلکہ حل وصلت الی بیتک بخیر و سلامت. تو وہ دوسری کہتی ہے کہ کیا آپ پہلی کہتی ہیں کیا آپ نے گھر کو آپ پہنچ گئی خیریت اور سلامتی کے ساتھ. تو دوسری کہتی ہے وصلت والحمد للہ بخیر و سلامت لا سلامت. کہتی ہیں کہ میں الحمدللہ گھر تو خیریت اور سلامتی سے پہنچی، سلامت سے نہیں پہنچی. تو سلامت اردو کا لفظ ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. اس کے بعد ہے احدى الطالبات وقعت علیہا مصیبت فقد توفی ابوہا. کہ ایک طلبہ کے اوپر ایک بڑی مصیبت آ پڑی، فقد توفی ابوہا، اس کے باپ فوت ہو گئے. تو وہ کہتی ہے لا تقولی مصیبت، مصیبت نہ کہیں بل قولی مصیبت بالہاء عند الوقف، ہا کے ذریعے سے پڑھیں وقف کی حالت میں. احدى الطالبات وقعت علیہا مصیبہ فقد توفی ابوہا. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس طرح سے پڑھے. عفوا یا معلمتی ارید منک اجازت، میں آپ سے اے معلمہ اجازت چاہتی ہوں. تو وہ کہتی ہے اما نبہتک عن ھذا الخطأ، کیا میں نے آپ کو تنبیہ نہیں کی تھی اس خطا کے بارے میں، اس غلطی کے بارے میں. قولی اجازتاً بالتاء المربوطہ، اجازتاً کہیں تا مربوطہ سے، یعنی عفوا یا معلمتی ارید منک اجازتاً. ابتعدی عن المشقت، تو وہ کہتی ہیں بل انت ابتعدی عن هذا التلفظ الخاطئ. ابتعدی عن المشقت کا معنی ہے کہ مشقت سے دور رہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ بلکہ آپ ہی اس غلط تلفظ سے دور رہیں. بل انتی، بلکہ آپ ابتعدی دور رہیں عن هذا التلفظ الخاطئ، اس غلط تلفظ سے. قولی مشقتا لا مشقت، مشقتا کہیں مشقت نہیں نہ کہیں. تمارین الاول یعنی تمرین الاول، اعیدی کتابت العبارات التالیتی بعد ان تصححیها کتابتا ولفظا. اعیدی لیس اعیدی، اعیدی کتابت العبارات التالیتی، یہ جو نیچے عبارات ہیں اس کی کتابت کو دوبارہ لکھ لو آپ اس کو. ٹھیک ہے، بعد ان تصححیها، بعد اس کے کہ آپ اس میں تصحیح کر لے، کتابتا ولفظا، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی. یا اختی ضروری تزوریننا غدا، تو اس کو آپ نے صحیح کر کے لکھنا ہے یا اختی ضروری تزوریننا غدا. پھر اس کے بعد ہے عفوا حل سمعت الاذان، تو آذان نہیں ہے بلکہ آذان ہے، تو آپ ان سے کہیں گے عفوا حل سمعت الاذان. ٹھیک ہے، واللہ الی الان لم اصلی الظہر، تو اصلی الظہر غلط ہے، واللہ الی الان لم اصلی الظہر. تبدو علیک علامات التعب فہل انت مریضۃ، آپ پر تھکاوٹ کے علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، ظاہر ہے. فہل انت مریضۃ، کیا آپ بیمار ہو، تو مریضۃ نہیں کہیں گے بلکہ مریضۃ کہیں گے. حل حفظت الحدیث بصورت متقنۃ، کیا آپ نے حدیث کو یاد کیا ہے پکے طور پر یعنی مضبوط یاد کیا ہے. تو آپ نے لکھنا ہے حل حفظت بالضاء الحدیث بالثاء بصورت متقنۃ. حل عندک وضوء ام تریدین ان تتوضئی، تو اس کو بھی آپ نے صحیح کرنا ہے کہ کیا آپ کا وضو ہے یا آپ دوسرا وضو بنانا چاہتی ہیں. اچھا واللہ هذا الامر ظاہر، یہ امر ظاہر ہے. ولا يحتاج الى، مڑا کیا ہو رہا ہے، ولا يحتاج الى توضیح، توضیح کی اس کو ضرورت نہیں ہے. هل نجحت من الصف الثاني الى الصف الثالث، کیا دوسری کلاس سے تیسری کلاس میں آپ کامیاب ہو کر منتقل ہو گئی. ثانيا هاتي 5 كلمات قد اشتركت بالمعنى واختلفت باللفظ على ان تكون غير ما ذكر. 5 کلمے لاؤ، ایسے 5 کلمے کے معنی میں تو مشترک ہو، لفظ میں مختلف ہو، لیکن یہ جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ ہو، اس شرط پر کہ یہ جو ذکر کیے گئے کلمات ہیں یہ نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور کلمات ہوں. تو آپ نے بھی کچھ اس طرح کے کلمات کی جس کو غلط تلفظ سے لوگ بولتے ہیں ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، یا بولے جا سکتے ہیں، آپ نے نہیں سنا لیکن بولے جا سکتے ہیں، تو ایسے کلمات کو آپ نے لے کر آنا ہے اور اس سے جملے بنا لینے ہیں. جید بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.